شوکت ایک طرف، سب کی عظمت سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، سب کی عظمت سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، سب کی عظمت سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف۔ اور اگلا شعر دیکھیے، اولیاء کاملی کی قابلیت ہے ایک طرف، اولیاء کاملی کی قابلیت ہے ایک طرف، غوث اعظم کی ولایت، غوث اعظم کی ولایت اور کرامت ایک طرف، سب کی عظمت سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف، سینکڑوں راجاؤں کی آئی گئی ہے سلطنت، سینکڑوں راجاؤں کی آئی گئی ہے سلطنت، خواجہ اجمیر کی، ہاں خواجہ اجمیر کی دل پر حکومت ایک طرف۔ اسی بھارت میں بہت سارے راجا آئے، راجا مہاراجا آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، کسی کی حکومت 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال ہے، خواجہ غریب نواز 700 سال پہلے آئے، اور ان کی حکومت آج بھی بھارت واسیوں کے دلوں پر ہے۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان کے دھرتی پر آئے، لوگوں نے کہا کہ اے خواجہ غریب نواز، آپ کی حکومت کو یہاں جمنے نہیں دیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم کسی کے جسم پر حکومت کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے آئے ہیں۔ اور واقعی میرے خواجہ نے دلوں پر حکومت کر کے دکھا دیا کہ آج بھی میرے خواجہ کا سکہ چل رہا ہے، میرے خواجہ کا ہی ڈنکا بج رہا ہے۔ تو میرے دوستو، دل پر حکومت کرنا آسان نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اور جسم پر حکومت کرنا بالکل آسان ہے۔ جسم پر حکومت کرنا یہ بالکل آسان ہے، لیکن میرے خواجہ نے فرمایا، اے لوگو، میں کسی کے جسم پر حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو یہاں کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے آیا ہوں۔ اور واقعی میرے خواجہ نے تمام بھارت واسیوں کے دلوں پر حکومت کر کے دکھا دیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہر بھارت واسیوں کے دلوں میں خواجہ غریب نواز موجود ہے۔ آج عرس خواجہ اگر ہو جائے تو ایک بھیڑ لگتی ہے، ایک میلہ لگتا ہے، اس میلے میں صرف اپنے نہیں ہیں، غیر بھی پہنچے ہیں، اپنے بھی پہنچے ہیں، سکھ بھی پہنچے ہیں، عیسائی بھی پہنچے ہیں، خواجہ کی بارگاہ میں قوم مسلم بھی پہنچے ہیں، اور سب یہی صدا لگاتے ہیں، اے خواجہ غریب نواز، آج اللہ کی رحمت آپ کے تربت پاک پر بے شمار برس رہی ہے، آج میرے حق میں دعا فرما دے تاکہ آپ کے صدقے میں میری دعا قبول ہو جائے۔ سب یہی تمنا کرتے ہیں۔ تھوڑا باجا کو ٹھیک کیجئے، آج کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا باجا کیسا کیسا بج رہا ہے، اس کو تھوڑا ملا، یہ آواز تھوڑا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کیسے آواز نکل رہی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں
سب کی عظمت سب کی رفعت شان و شوکت ایک طرف، سب کی عظمت سب کی رفعت شان و شوکت ایک طرف، سب کی عظمت سب کی رفعت شان و شوکت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف، سینکڑوں راجاؤں کی آئی گئی ہے سلطنت، سینکڑوں راجاؤں کی آئی گئی ہے سلطنت، خواجہ اجمیر کی، ہاں خواجہ اجمیر کی دل پر حکومت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف۔ اور قوم مسلم کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کے شان شوکت کیا ہے، ذرا ایک شعر میں ملاحظہ فرمائیں کہ آج بھی یہ قوم مسلم بولتی ہے شان سے، آج بھی یہ قوم مسلم، آج بھی یہ قوم مسلم، آج بھی یہ قوم مسلم بولتی ہے شان سے، آج بھی یہ قوم مسلم بولتی ہے شان سے، ساری قوم ایک طرف ہے، ساری قوم ایک طرف ہے، مومن جماعت ایک طرف، ساری قوم ایک طرف ہے، مومن جماعت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف۔ قوم مسلم اس کو کہتے ہیں، اور مومن جماعت جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ پر ایمان لایا، رسول کو آخری نبی مانا، اس کے بعد فرائضوں کو مانا، اب پہلا فرض کیا لاگو ہوگا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 فرض ہے قوم مسلم پر۔ اب جو ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اب اس پر فرض لاگو ہوتا ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز کسی بھی صورت پر کسی کو معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں کسی کو نماز معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد روزہ، روزہ جو ہے جسم کے حساب سے لاگو ہوگا، طاقت ہے، بیمار نہیں ہے، صحت ہے، رکھنے کی قوت ہے، رکھنے کی طاقت ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، روزہ رکھیے۔ اگر بیمار ہے، روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ رہی ہے، جاکنی کے عالم میں پہنچ جائیں گے، تکلیف زیادہ ہو جائے گی، تو روزہ چھوڑنے کا یعنی قضا کرنے کا حکم ہے، معاف نہیں ہے۔ قضا کیجئے، جب صحت مل جائے گی، طاقت ہو جائے جسم میں، پھر روزہ رکھیے۔ یعنی جسم کے حساب سے ہے، اگر بیمار نہیں ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دیا ہے، صحت یاب ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھیے۔ اس کے بعد اللہ نے دولت دی تو حج زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اب جس کو دولت نہیں دیا، غریب ہے، مفلس ہے، مجبور ہے، اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوا۔
اللہ نے اور اگر دولت دیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ حج فرض ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ جس کو اللہ نے دولت دی۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میرے آقا کہہ دیتے روزہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ہر طاقتور صحت یاب لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ فرض ہے، روزہ رکھ کر کے کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا اور آپ کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دیا، مجبور طرف جاتے۔ جس کو اللہ نے صحت نہیں دیا، بیماری میں جس کو مبتلا کیا ہے، جو مجبور ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ طرف جاتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک کیسے پہنچائے، اس لیے کہ میری صحت مجھے ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے آقا میں مجبور ہوں۔ اگر میرے آقا کہہ دیتے تم کو، اگر میرے آقا کہہ دیتے زکوٰۃ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ہر امیر لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا کر کے کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر کے آپ کے آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دیا ہے، اس وقت غریب طرف جاتے کہتے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو دولت نہیں ہے جو میں زکوٰۃ دوں اور زکوٰۃ ادا کر کے میں آپ کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دوں، میں ٹھنڈک کیسے پہنچا سکتا ہوں میرے آقا؟ میرے پاس تو دولت نہیں ہے، میرے پاس تو دھن نہیں ہے، میرے پاس تو روپیہ نہیں ہے، اس لیے میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میرے آقا کہہ دیتے حج میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اے لوگو حج کرو اور میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تو غریب طرف جاتے، مجبور طرف جاتے، مفلس طرف جاتے اور کہتے یا رسول اللہ میرے پاس تو دولت نہیں ہے، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو دولت نہیں ہے جو میں خرچ کر کے مدینہ جاؤں اور حج کو ادا کر کے آپ کے آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دوں۔ اس وقت غریب طرف جاتے، غریب بیچارہ مجبور ہو جاتے، اس لیے میرے آقا جانتے تھے سب اور سب علم میرے آقا کو ہے، اس لیے میرے نبی نے کہا اے لوگو نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اب اس میں غریب نہیں دیکھا جائے گا، مجبور نہیں دیکھا جائے گا، مفلس نہیں دیکھا جائے گا، طاقتور نہیں دیکھا جائے گا، امیر نہیں دیکھا جائے گا، صحت نہیں دیکھا جائے گا، چلنے کی طاقت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کر کے نماز پڑھو، جسم میں طاقت نہیں ہے بستر پہ لیٹ جاؤ نماز ادا کرو۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اب امیر بھی کرے گا، غریب بھی کریں گے، مجبور بھی کریں گے، مفلس بھی کریں گے، لاچار بھی کریں گے، صحت والے بھی کریں گے، اور جس کو صحت نہیں ہے کمزور ہے وہ بھی ادا کر کے اپنے نبی کے آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اب نماز کی جب بات آئی تو نماز کسی بھی صورت میں کسی کو معاف نہیں ہے۔ آپ چل رہے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھیے فرض ہے آپ پر۔ بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر کے نماز پڑھیے، یعنی حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد موت کی آخری سانس تک نماز فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ مومنوں پر، ایمان والے پر۔ اے ایمان والو تم پر نماز فرض ہے، نماز پڑھو، معاف نہیں ہے۔ ایک نماز چھوڑیں گے، دو نماز چھوڑیں گے، جتنے دن کی نماز چھوڑیں گے اتنے دن کی وہاں سزا ملے گی۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ ایک نماز جو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کو 2,80,00,000 برس جہنم میں جلایا جائے گا۔ اب حساب لگائیے کون کتنا دن نماز چھوڑ کے زندگی گزارے ہیں، اور بے نمازی اگر مر جاتے ہیں لوگ اس کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اب اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ پہلا عذاب یہ کہ اس کے قبر جو ہے آپس میں مل جاتی ہے، یعنی
مٹی ہٹائے، ایک دیوار آپ کے دائیں ہے، ایک دیوار میت کے بائیں ہے، بیچ میں مردے کو رکھ کے واپس آتے ہیں نا. اب پہلا عذاب یہ کہ دونوں آپس میں دیوار سڑتی ہے، قبر آپس میں ملتی ہے. اب اس میں دفن ہونے والے میت کی ہڈیاں پیس کر کے وہ رکھ دیتی ہے، بالکل شورما بن جاتی ہے. اور اس وقت وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن بچانے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا عذاب یہ کہ اس کے قبر میں آگ دہکایا جاتا ہے، اور اسی آگ کے انگورے میں قیامت تک وہ انسان، وہ میت الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے. کون جو نماز نہیں پڑھتا ہے. تیسرا عذاب کیا ہوگا؟ تیسرا عذاب اس کے قبر میں ایک سانپ مسلط کیا جائے گا. میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہے تو ذرا غور سے سنیے. اس کے قبر میں ایک سانپ مسلط کیا جائے گا، اور وہ سانپ گونگا نہیں، بولے گا اور کہے گا تو فجر میں نماز نہیں پڑھا تھا، ظہر میں نہیں پڑھا تھا، عصر میں نہیں پڑھا تھا، مغرب نہیں ادا کیا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھا ہے، اب میں تمہیں کاٹوں گا. اللہ نے تیرے قبر میں مجھے اس لیے مسلط کیا ہے کہ میں تمہیں کاٹ کاٹ کے عذاب پہنچاتا رہوں. اب اس سانپ کا حال یہ ہوگا کہ اس کا ناخن لوہے کا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ جتنا کہ ایک آدمی ایک دن پیدل چل سکتا ہے، اتنا بڑا لوہے کا ناخن ہے. اور ایک بار اس کو ڈسے گا تو عالم یہ ہوگا کہ وہ انسان اتنا تڑپے گا کہ 70 گز زمین کے نیچے وہ دھس جائے گا ایک بار ڈسنے سے. کس کو ڈسے گا؟ سب کو نہیں. یہ سانپ سب کے قبر میں نہیں آئے گا، سب کے پاس نہیں آئے گا، صرف بے نمازیوں کے پاس آئے گا. ایک بار ڈسے گا 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا، اور ناخن اتنا بڑا ہے کہ وہ سانپ پھر اس کو ناخن پنجے کے بل پکڑ کر کے اس کو اٹھا لے گا باہر، پھر ڈسے گا، پھر اندر دسے گا، پھر اٹھائے گا، پھر دسے گا. یہ نماز، ایک نماز سے دوسرے نماز تک کا یہ معاملہ چلتا رہے گا. اب اگر ظہر نہیں پڑھا ہے پھر ڈسے گا، مغرب نہیں پڑھا پھر ڈسے گا. تو اس لیے میرے بھائی نماز پڑھا کیجئے. آپ مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، تو آپ پر فرض لاگو ہوتا ہے کہ نماز پڑھیے. اور دیگر جو فرض ہے وہ جسم کے حساب سے لاگو ہوتا ہے. کہیں دولت ہے تب لاگو ہوا، کہیں طاقت ہے تب لاگو ہوا، لیکن نماز ایسی دولت ہے، نماز ایسی عبادت ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے پھر بھی لاگو ہے، طاقتور ہے پھر بھی لاگو ہے، امیر ہے پھر بھی لاگو ہے، غریب ہے پھر بھی آپ پر لاگو ہے. پڑھا کیجئے، معاف نہیں ہے. اس لیے بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو روزہ رکھنے کی جس بوڑھے کے اندر طاقت نہیں ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، معاف ہے. جب پھر ان کو طاقت آ جائے گی پھر اس پر فرض ہوگا، پھر وہ ادا کریں گے قضا کو. اور نماز طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھیے. یعنی جب تک دماغ سلامت ہے تب تک آپ پر نماز فرض ہے. حد بلوغیت پار کیے اور موت کی آخری شام تک، یوں کہیے آخری سانس تک، کسی پر نماز معاف نہیں ہے. ہاں عورتوں کے لیے کچھ معاملہ ہے لیکن معاف اس کو بھی نہیں ہے، قضا ہے. اس لیے میرے بھائی ہمیشہ نماز پڑھا کیجئے. عورتوں پر اگر وہ معاملہ آ جائے تو ان پر روزہ کیا حضرت؟ روزہ کا قضا ہے، نماز معاف ہے. نماز معاف ہے، روزے کا قضا ہے. ایام ماہواری میں آئے تب، وہ عورت کے لیے ہے. مردوں کے لیے کب معاف ہے؟ کس مرد پر معاف ہے ذرا میں بتا دے رہا ہوں. وہ مرد جو پاگل ہے، جو مجنوں ہے. اذان ہو رہی ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ. لائن دیجیے. ہیلو. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ نماز ہمیشہ پڑھا کیجیے. شاعر کہتے ہیں بس ایک دو اشعار اور سماعت کیجیے, اس کے بعد پھر تقریر شروع کرنا. سب کی عظمت سب کی رفعت شان و شوکت ایک طرف. سب کی عظمت سب کی عظمت سب کی رفعت شان و شوکت ایک طرف. سب کی عظمت سب کی رفعت شان و شوکت ایک طرف. سارے حضرت ایک طرف ہے اعلیٰ حضرت ایک طرف. آج بھی یہ قوم مسلم بولتی ہے شان سے. آج بھی یہ قوم مسلم بولتی ہے شان سے. ساری قوم ایک طرف ہے ساری قوم ایک طرف ہے مومن جماعت ایک طرف. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. عالموں کا فیصلہ ہے روح اختر دیکھ کر. عالموں کا فیصلہ ہے عالموں کا فیصلہ ہے روح اختر دیکھ کر. پیر سارے ایک طرف ہے پیر سارے ایک طرف ہے پیر سارے ایک طرف ہے. تاج و شریعہ ایک طرف. سارے حضرت ایک طرف ہے اعلیٰ حضرت ایک طرف. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان والوں سے, اے ایمان والو بچو اس آگ سے. اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جس کا ایندھن انسان ہے اور جنات ہے اور پتھر ہے.
اور اس میں طاقتور فرشتے مقرر ہے، اور وہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ نہیں کرتے، جو اسے حکم دیا جاتا وہی کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے صحیح کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مناتے ہیں، رسول پاک کو راضی نہیں کرتے ہیں، اور جب مر جائیں گے قبر میں جائیں گے پھر وہاں کون جائے گا بچانے؟ آپ کو وہاں بچانے کون جائے گا؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ جس کو بھی آپ لے کے جاتے ہیں دفن کرنے کے بعد وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں؟ اب اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے، جو وہ دنیا میں کرتا ہے وہی شروع ہوتا ہے۔ عمل ٹھیک ہے تو جنت کے دروازہ کھلتی ہے، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، عمل نہیں تو دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، انہوں نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اے میرے وزیر ایک بیوقوف آدمی کو بلا کے لاؤ۔ اب وزیر پریشان، راجا کا نوکر چاکر پریشان کہ بادشاہ کے دربار میں بیوقوف آدمی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نے سوال کیا، حضور یہ بتائیے کہ آپ کے دربار میں بیوقوف آدمی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں تم نہیں سمجھتے ہو، دن بھر میں ادھر ادھر گھومتا ہوں، حساب لگاتا ہوں، کبھی تم لوگ میرا دماغ خراب کرتے ہو، کبھی اس طرح دماغ خراب ہوتا ہے، اس لیے ایک بیوقوف آدمی رہے گا نا، اس سے میں سوال کروں گا، وہ جواب دیں گے املی، اور جب جواب اس کا الٹا دے گا مجھے ہنسی آئے گی، سارا ٹینشن میرا ختم ہو جائے گا، اس لیے بلاؤ۔ اچھا، وزیر نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ وزیر گیا، ایک بیوقوف آدمی کو بلا کے لایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے بیوقوف آدمی کو بلانے کہا تھا، یہ بیوقوف نہیں مہا بیوقوف آدمی کو بلا کے لایا ہوں۔ کہا کہ اچھا ادھر لاؤ۔ سامنے لایا گیا، اس بیوقوف کو تاج پہنایا گیا۔ بادشاہ کے سامنے جب تاج اس بیوقوف کے سر پہ رکھا گیا، وہ آدمی کبھی تاج پہنا نہیں تھا، پگڑی باندھا نہیں تھا، وہ آدمی بہت خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا زیادہ خوش مت ہو، یہ خوشی کی تاج نہیں ہے، یہ بیوقوفوں کی تاج ہے۔ اس آدمی نے کہا اچھا، یعنی میں جس لائق تھا اسی طرح آپ نے مجھ سے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ کہا کہ بادشاہ، بیوقوف آدمی نے کہا اے بادشاہ بتا میرا کام کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا تیرا کچھ نہیں کام ہے، تم یہاں رہو، کھاؤ پیو گھومو پھرو، جب جب ضرورت پڑے گی میں تمہیں آواز دوں گا، میں تمہیں بلا لوں گا، اس وقت تم آنا، اور جب تک میں نہیں بلاتا ہوں تم کھاؤ پیو آرام کرو، کوئی کام تیرے ذمہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ کے ساتھ گھر میں، بادشاہ کے محل میں بیوقوف آدمی رہنے لگا۔ تو اب بیوقوف آدمی تو جانتے ہی وہ کیسا ہے۔ اب محل ملا ہے بادشاہ کا، کھانا پینا ملا ہے بادشاہ جیسی، اب وہ انسان خوشی سے پاگل ہو رہا ہے۔ ایک دن بادشاہ بلایا اور بادشاہ نے اس سے سوال کیا، اس وقت بادشاہ بہت ٹینشن میں تھا۔ بادشاہ سوال کرتا ہے، عام تو وہ جواب دیتا ہے املی۔ بادشاہ ہنسا، ہنسنے کے بعد سارا ٹینشن ختم ہو گیا۔ کچھ دن گزرا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک گھڑی ایسی بھی آئی، ایک سعادت ایسی بھی آئی کہ بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے دوائی کی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی آرام نہیں، جو دوائی کھا رہے ہیں طبیعت اور خراب ہو رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے۔ اب بادشاہ کو لگا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ وہ بادشاہ کیا کیا، وزیروں سے کہا اے وزیروں اسی آدمی کو بلا کے لاؤ، اس بیوقوف کو بلا کے لاؤ میرے سامنے۔ بادشاہ کے سامنے اس بیوقوف آدمی کو بلا کے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے آدمی، اے شخص، آج تک تو میں تم سے سوال کرتا تھا، آج تم مجھ سے سوال کرو، میں جواب دوں گا، اس لیے کہ آج سے پہلے تم مجھ سے سوال کرتے تھے، میں تم سے سوال کرتا تھا، تم جواب دیتے تھے، آج تم سوال کرو میں جواب دوں گا۔ اب اس بیوقوف آدمی کو لگا کہ یا اللہ یہ اچانک معاملہ پلٹ کیسے گیا۔
अचानक मामला पलट कैसे गया? उस बेवकूफ आदमी ने कहा हुजूर जब आप कह रहे हैं तो मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ, पूछ लूँ? उस बादशाह ने कहा हाँ पूछ लो। कहा कि हुजूर ये बताइए कि आज अचानक मामला पलट कैसे गया? इसको बंद कर दीजिए ना। आज अचानक मामला पलट कैसे गया? उस वजीर ने, उस बेवकूफ आदमी ने कहा कि आज मामला पलटा कैसे? बादशाह ने कहा कि आज इसलिए मामला पलट गया है कि अब मैं जाने वाला हूँ, अब मैं यहाँ दुनिया से जाने वाला हूँ। उस शख्स ने कहा अच्छा ये बता कि तू जाने वाला है, कहाँ जाएगा? बादशाह ने कहा कि मैं अपने मालिक के हकीकी की बारगाह में जाने वाला हूँ। कहा कि अच्छा, आज तक तो तेवर ये बता रही थी कि देखता नहीं है, मालिक सामने है, तू बैठा है, खड़ा हो जाओ। यानी अल्लाह के मखलूक को तुमने नौकर चाकर बना लिया था, आज तुझे पता चला है कि तेरा भी कोई मालिक है। अच्छा, तेरा जब मालिक है, तू अपने मालिक के पास जा रहा है, तो झट से उस बेवकूफ आदमी ने दूसरा सवाल किया, कहा हुजूर वापस कब पलटेंगे? हम लोग यहाँ आपकी इंतजार कब तक करें, कब तक आपके इंतजार में रहे? आप वापस कब आने वाले हैं? बादशाह ने कहा बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया। अरे वहां जो जाता है कभी वापस नहीं आता है, और मैं अपने मालिक हकीकी से मिलने जा रहा हूँ, उनकी बारगाह में जा रहा हूँ, वो मुझे बुला रहा है, अब मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। झट से उस बेवकूफ आदमी ने तीसरा सवाल किया, अच्छा हुजूर आप कहते हैं अपने मालिक की बारगाह में जा रहा हूं, वहां से मैं वापस नहीं आऊंगा, तो ये बताओ कि जाने से पहले कुछ आपने तैयारी की है कि नहीं? आज से पहले तू कहीं निकलता था, घर से बाहर जाता था, नौकर पहले भेज देता था, सवारी पहले भेज देता था, इंतजाम पहले करवा लेता था, आप मालिक के हकीकी की बारगाह में जाने वाले हैं, ये तो बताओ कि वहां जाने से पहले तैयारी क्या किया है? जहां से आप पलटने वाले नहीं है, वहां क्या लेके जा रहे हैं? इतना कहना था, वो बादशाह रोने लगा, कहा अफसोस अफसोस, कुछ तो तैयारी ना कर सका। इतना सुनने के बाद वो बेवकूफ आदमी जो ताज पहना हुआ था, उस ताज को निकाला सर से और उस बादशाह के सर पे रख दिया और कहा कि बादशाह तुम मुझे पागल समझते थे, तुम मुझे बुर्बक समझते थे, तुम मुझे बेवकूफ समझते थे, मैं बेवकूफ नहीं, सबसे बड़ा महा बेवकूफ तो आप हैं। इसलिए कि जहां चंद दिन रहना है, यहाँ आपने महल बनाया है, यहाँ आपने मकान सजाया है, यहाँ आपने नौकर चाकर जमा किया है, यहाँ मालो दौलत इकट्ठा किया है, जहां हमेशा रहना है, जहां से पलटना नहीं है, वहां के लिए आपने तो कुछ तैयारी नहीं की है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहां जाने से पहले वहां की तैयारी कर चुका हूं। और तू कितना बड़ा नादान है कि जहां चंद दिन रहना है यहां इतनी तैयारी है, और जहां हमेशा रहना है वहां कोई तैयारी तुम नहीं किया है। इसलिए बेवकूफ मैं नहीं, अब बेवकूफों का महा बेवकूफ बादशाह तुम हो। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग को ये पता है कि आप लोग इस दुनिया में जो आए हैं तो हमेशा के लिए आए हैं? हमेशा रहिएगा आप लोग, बोलिए ना। सबको पता है कि मरना है, हर आदमी अपनी जरूरत की चीज को बेहतरीन तरीके से सजा के रखा है, जबकि उसको पता है कि यहाँ हम चंद दिन रहने वाले हैं, जबकि मालूम है कि मौत आएगी, सब छूट जाएगा, हम तन्हा जाएंगे। जरा मुझे बताओ कि वहां की क्या तैयारी है आपके पास? आप वक्त से नमाज अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपकी कोई तैयारी नहीं है। अगर नमाज है आपके पास, रोजा है आपके पास, इबादत है, इबादत किया है आपने,
تو वहाँ की तैयारी आपकी मौजूद है। अगर इबादत नहीं है तो खाली हाथ जाएंगे, वहाँ हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ इबादत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐ मेरे भाई, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर को सजाते हैं, जिस महल को तैयार करते हैं, ये महल आपके पास चंद दिनों के लिए है। ये चंद दिनों का मेला है, ये मेला आपसे छूट जाएगा, तन्हा आप जाएंगे। वहाँ की तैयारी कीजिए जहाँ हमेशा रहना है। उस बादशाह ने क्या किया, यहाँ रहने के लिए पूरी इमारत को सजा लिया है, नौकर चाकर सब जमा कर लिया है, माल और दौलत सब इकट्ठा कर लिया। अगर वो बादशाह कुछ ना कर सका तो क्या नहीं कर सका, अब वहाँ की कोई तैयारी नहीं कर पाया। वही हाल उन लोगों का भी है जो लोग फराइज से दूर है, नमाज से दूर है, रोजे से दूर है, इबादत से दूर है, शरीयत से दूर है। सारा काम तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं करते हैं तो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। कहते हैं ना, आप लोग भी यही सोचे हैं ना कि मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया से चले जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी औलादों का क्या होगा। ऐ लोगों, जरा आप सोचे हैं कि आपका वहां क्या होगा? किसी को इस बात पर फिक्र नहीं है। अरे आपका तो जो होगा, आप दुनिया से जाएंगे, आपके बच्चों का जो होगा वो संभाल लेगा, लेकिन आपका वहां क्या होने वाला है, आप वहां जाके कुछ नहीं संभाल सकते हैं। संभालना है तो इसी दुनिया में संभाल लो। इसलिए ये फिक्र छोड़ो कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सोचो कि मेरे जाने के बाद कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा, हम कैसे वहां पास होंगे, इस पर गौर कीजिए। खाली सोचते हैं कि हम चले जाएंगे, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। इंशाअल्लाह आपके जाने के बाद भी वो खुशहाल रहेगा। कहिए ना, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। आपके जाने के बाद भी वो खुशहाल रहेगा। लेकिन आप जो जाइएगा, अगर नमाज नहीं है कब्र में सांप आएगा, नमाज नहीं पढ़ते हैं कब्र में आग के अंगारे दहकाए जाएंगे, अगर नमाज नहीं है कब्र आपस में मिलेगी, हड्डी पसली सब पीस के रख देगी, और उस वक्त आप मरेंगे नहीं। मौत एक बार है, आप वहाँ जिंदा रहेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए उस परेशानी से यहाँ बचिए, आप भी बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए, अपने खानदान को भी बचाइए। अल्लाह फरमाता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ लोग, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों को, अपने घर वालों को उस दहकती हुई आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और जिन्नात और पत्थर है। वहां आपका चेहरा देख के आपको नहीं छोड़ा जाएगा, वहां आपका चेहरा देख के नहीं छोड़ा जाएगा कि आप कौमे मुस्लिम में पैदा हुए थे, फला इब्ने फला का बेटा है, ये हाजी साहब का बेटा, ये नमाजी साहब का बेटा, ये मुफ्ती साहब का बेटा, ये पीर साहब का बेटा। वहाँ आपका बाप दादा का हसब नसब नहीं देखा जाएगा। अगर देखा जाएगा तो आपका ईमान देखा जाएगा और आपका अमल देखा जाएगा। नमाज पढ़ते नहीं है, रोज़ा रखते नहीं है, दिन भर चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, हसद रखते हैं दिल में, बुग़्ज़ रखते हैं दिल में, और ख्याल रखे हैं मरेंगे, कब्र में जाएंगे तो जन्नत की खिड़की खुलेगी। जन्नत की खिड़की तो तब खुलेगी। और एक जुमला सुनिए, जन्नत में ये कब्र में आपके लिए जन्नत की कोई खिड़की ला के रखा नहीं गया है कि बेचारे जाएंगे खिड़की खुलेगी, नहीं। वो खिड़की यहीं पे तैयार करना है। जीते जी तैयारी करेंगे उस खिड़की की तो यकीनन खुलेगी, और नहीं करेंगे तो जहन्नम की खिड़की खुलेगी। तो मेरे भाई, तैयारी पक्का रखिए अपना। कब होगा सफ़र किसी को नहीं मालूम है,
कब कौन जाएगा किसी को नहीं मालूम है। बूढ़ा लोग और जवान लोग सोचते हैं हम बुढ़ापे में जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे, यही है ना हजरत। बूढ़ा लोग हम भी मस्जिद में देखते हैं, अक्सर जिधर उधर कहीं भी जाते हैं मस्जिद में, सब बूढ़ा लोग नमाज पढ़ने आता है, और उस बस्ती में जितने जवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं, अय्याशी कर रहा है, नमाज पढ़ने नहीं आता है। लेकिन मेरे जवानों ज़रा सुनो, कभी कभी पैर में पके आम लटके रह जाते हैं और छोटे छोटे जो अभी टिकोले दे रहा है वो गिर जाता है। इसलिए जाने का कोई सिस्टम नहीं है, कब कौन टपक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है इसे मोहलत समझो और वहाँ की तैयारी करो। मेरे दोस्त, वहाँ की तैयारी आपकी कामयाबी, आपके लिए काम की चीज़ है। यहाँ की तैयारी क्या है? यहाँ तो चंद दिन रहिएगा फिर चले जाइएगा, फिर कभी वापस नहीं आइएगा, हमेशा हमेशा हमारा आना है, फिर कभी ख़त्म नहीं होंगे, फिर कभी जाएंगे तो वापस भी नहीं आएंगे। तो इसलिए कमाइए धमाइए सब कुछ कीजिए, लेकिन ईमान को सजाइए, अमल को सजाइए। ईमान अगर मजबूत रहेगा, अमल सही रहेगा, अब दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है, और हश्र के मैदान में भी कामयाब है, आखिरत में जन्नत भी मिलेगी इंशाअल्लाह। कहिए ना इंशाअल्लाह, जन्नत में जाइएगा ना। अरे बाप, जन्नत की फिक्र सबको है, लेकिन कारोबार में कितने झूठ बोलते हैं इसकी कोई फिक्र नहीं है। काम काज में कितने गाली गलौज बकते हैं इसकी कोई फिक्र नहीं है। कुरान कहता है हर एक जर्रे का हिसाब देना होगा, पल पल का हिसाब लगेगा। क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या खाते हैं, कहाँ घूमते हैं, कहाँ फिरते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ नमाज पढ़ते हैं, कहाँ नहीं पढ़ते हैं, सब हिसाब देना होगा। और एक बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि हजरत भी है और साढ़े 9 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म करने का भी हुक्म है, बढ़ भी सकता है। लेकिन सुन लीजिए, कौमे मुस्लिम में एक रिवाज इतनी ख़तरनाक चली है कि हर आदमी ये सोचता है कि फला आदमी सुधर जाता तो कितना अच्छा रहता, फला आदमी नमाजी हो जाता तो कितना अच्छा होता, फला आदमी ईमान लेके आता तो कितना अच्छा होता। हम कब करेंगे इसकी कोई फिक्र नहीं है, अपने बारे में कोई ख्याल नहीं है, अपने बारे में कोई ठिकाना नहीं है। बेटे की शादी है, 2 लाख रुपए दहेज में ले लिया, हराम का माल खा लिया। मस्जिद में जाएगा, जुमा को तो पहले सफ में बैठेगा, हाथ में तस्बीह लेगा, सर नीचे रखेगा और पढ़ेगा, 10 गो दाना गिनेगा, ऊपर देखेगा कि जिब्राइल अमीन कब हुक्म लेके आते हैं कि शख्स तेरी तस्बीह कबूल हो गई, ये ख्याल रहता है। एक बार तस्बीह पढ़ेगा, ऊपर देखेगा कि जिब्राइल हुक्म लेके आते हैं कि नहीं, फरिश्ता आते हैं कि नहीं, हुक्म लेके कि हमारी इबादत कबूल हुई कि नहीं बताने के लिए। और मेरे दोस्तों, जहाँ बेटा बेटी की शादी करते हैं वहाँ नाच बाजा भी होता है, वहाँ आपको ख्याल नहीं आता है कि हम मुसलमान हैं। इसलिए हर जगह मुसलमान बनिए, क्योंकि आप ईमान लाए हैं। मैदान में हजारों के भीड़ में रहिए फिर भी ईमान वाला कहलाइए, लाखों के भीड़ में रहिए फिर भी अपने आप को ईमान वाला कहलाइए, और तन्हा रहिए फिर भी ईमान वाला कहलाइए। तो हमेशा अपने अमल की खबर लीजिए और अपने ईमान का खबर लीजिए कि हमारा ईमान कैसे मजबूत होगा, कैसे बचेगा, और हमारा अमल नेकियों से कैसे सजेगा। इस पर गौर कीजिए और ध्यान रखिए। और आज से आप लोग सच्चे दिल से तौबा कीजिए, और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं सच्चे दिल से तौबा कीजिए और कल से नमाज पढ़ा कीजिए।
اس لیے کہ نماز چھٹی نہیں ہے، سب کچھ آپ کا رہ جائے گا، کوئی چیز آپ کی کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو آپ کا عمل ہے، آپ کا ایمان ہے۔ تو نماز پڑھیے گا نا، انشاءاللہ پڑھا کیجئے میرے بھائی، نماز کے بغیر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ ابھی ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، یہ خیال ذہن سے نکالیے۔ جس دن سمجھ میں آ جائے گی کہ نماز کیا ہے، قسم خدا کی اس دن سے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے گا، اور روتے روتے اتنا روئیں گے کہ آنکھ سے آنسو ختم ہو جائے گی، اور قبر میں پہنچیں گے تو سارا سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ نماز پڑھا کیجیے، اور جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو قضا پر کے ادا کیجیے، ورنہ معاف نہیں ہے، کسی کو معاف نہیں ہے۔ آج سے آپ لوگ نماز پڑھیے گا نا انشاءاللہ۔ ایک آدمی نمازیوں میں نیا نمازی ہے جو ہاتھ اٹھایا، آپ لوگ نہیں پڑھیے گا، ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا میدان محشر میں، آئیں گے ہم بھی سامنے اور کہیں گے حضرات کہا کہ تھک گیا تھا، اب بتاؤ کیا حال ہے، اب بتاؤ کیا حال ہے۔ یہاں تمہاری طاقت نہیں چلے گی، اس لیے کہ عمل کی طاقت ہوگی۔ پڑھیے گا نا انشاءاللہ، ایک دم کہیے نا بھائی انشاءاللہ، بے شک ہمیشہ ہمیشہ پڑھیے۔ اور جتنی نماز چھوٹ گئی ہے اس کو ہر وقت قضا پڑھا کیجیے۔ کیوں کہ آج سے جو آپ آگے پڑھتے زندگی گزاریں گے وہ تو نماز ادا ہوگی، لیکن جو چھوٹ گئی ہے وہ معاف نہیں ہے آپ کو۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ فجر میں گئے ہیں، ظہر میں گئے ہیں، عصر میں گئے ہیں، مغرب میں گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، ادا نماز کو ادا پڑھ لیجئے، اس کے بعد اسی نماز کو پھر قضا پڑھیے۔ کہ جو زندگی میں قضا نماز ہو گئی ہے اس کو قضا پڑھ کے ادا کیجئے، تاکہ وہ نماز بھی قضا والی نماز بھی ادا ہوتے رہے، اور اسی حالت میں اگر موت ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پچھلے نمازوں کو معاف بھی فرما دے گا اور بخشش بھی فرما دے گا۔ اسی لیے یہ نیت بنائیے کہ نماز آج سے ہمیشہ پڑھیں گے، اور جو قضا ہو گئی ہے اسے ادا بھی کریں گے۔ اگر میرے بھائی 20 سال کی نماز قضا ہو گئی، اس کو ادا کی نیت کر لیے اور پڑھنا شروع کیے، آج 4 رکعت پڑھے، کل 10 رکعت پڑھے، کل 50 رکعت پڑھے، 20 رکعت پڑھے، یعنی جتنی نماز جب آپ سے ہو رہی ہے قضا پڑھ کے اس کو ادا کیجئے۔ اگر اسی حال میں موت ہو گئی تو انشاءاللہ جو نماز قضا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دے گا، اور اس کے صدقے میں، اسی نماز کے صدقے میں آپ کی بخشش بھی فرما دے گا۔ معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، آپ کی اگلے پچھلے ساری خطا معاف ہو جائے گی۔ اس لیے نماز پڑھا کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو اس آگ سے بچو، خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ، اپنی بچی اور بچوں کو بھی بچاؤ۔ اے میرے بھائی، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے بچے نہیں پڑھتے ہیں، اس پر بھی سختی کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں 7 سال کی عمر ہو جائے اس بچے کو نماز کی عادی بناؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ، اور 10 سال جب پار کرنے لگے اس پر سختی کرو اور نماز پڑھاؤ۔ ایک طرف آپ بھی رہو اور دوسرے طرف آپ کے بچے بھی نماز پڑھنے لگے، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی کامیاب، آپ کے بچے بھی کامیاب۔ بہترین باپ وہی کہلاتا ہے جو باپ خود بھی جہنم سے بچ جائے اور اپنے بچوں کو بھی بچا لے، یعنی بہترین باپ، کامیاب باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ آپ کیسے بچائیں گے؟ جہاں آپ نماز پڑھیں گے وہیں اپنے گھر کے بچوں سے بھی کہیں گے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے ہیں اسے مارنا پڑے تو مارو،
سختی کرنا پڑے تو کرو اور اسے نماز پڑھاؤ۔ جہاں اپنے بچوں پر سختی کیجئے گا وہیں آپ کے گھر میں عورتیں بھی موجود ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، اگر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتی ہے ان لوگوں پر بھی سختی کیجئے، ان لوگوں پر بھی نماز کی تلقین کیجئے کہ اے میری ماں، اے میری بیوی، اے میری بہن، یعنی جو عورت گھر میں ہے اسے سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ جہاں آپ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں پر اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے کہتا ہے اے لوگوں خود اس آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اس لیے کہ اس جہنم میں طاقتور فرشتے مقرر ہے، جو بھی اس میں جائے گا وہ فرشتے سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ فرشتہ طاقتور ہے اور وہ وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ان کے لیے ہوگا۔ بندے کا حکم ہے، بندے کا چیخو پکار سے اس کو ترس نہیں آئے گا، کس کو؟ جو جہنم میں فرشتے ہیں، جو سزا دینے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائی سب سے پہلا فرض آپ پر لاگو یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیے، اگر چلنے کی طاقت نہیں ہے گھر میں پڑھیے، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کے پڑھیے۔ اسلام آپ کو ہر طرف سے چھوٹ دیتا ہے لیکن یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھیے، نمازی بن کے اس دنیا سے جائیں گے، انشاءاللہ قبر کی دنیا میں پہنچیں گے، جنت کی کھڑکی کھلے گی، رب فرمائے گا اے فرشتوں یہ میرا ماننے والا بندہ ہے، میرا فرما بردار ہے، میرے ماننے والے ہیں، اس لیے فرشتوں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اس لیے نماز پڑھا کیجئے۔ اب آپ کے سامنے حضرت کچھ دیر کے لیے آئیں گے، ان کی خطابت کو سماعت کیجئے، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرت۔